बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चंद अच्छी खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा और इन अच्छी खबरों का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसलों के साथ है जो उन्होंने दो मालियाती स्कैंडल के हवाले से लिए हैं। पहला फैसला कि वो बड़ा माफिया जिसे रियासत के एक इदारे की जानिब से अरबों रुपए की अदायगियाँ की जानी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो अदायगियाँ मशरूत तौर पर रोक ली हैं और शर्त ये रखी गई है कि जब तक हिसाब नहीं होगा, जब तक एहतसाब नहीं होगा, ये अरबों रुपए उस बड़े माफिया को अदा नहीं किए जाएंगे। और दूसरी जो खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की जानिब से एक और अवामी मालियाती स्कैंडल पकड़ा गया है, एक फ्रॉड पकड़ा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पर बरहमी का इजहार किया, नोटिस लिया और इसका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के साथ है। और आज की इस वीडियो में पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से कुछ चशमकुशा इंकशाफात भी आपके सामने रखेंगे कि कितनी गुंजाइश है पाकिस्तान स्टील मिल में मुलाजमीन की और कितने मुलाजमीन सियासी जमातों की जानिब से, सियासी हुकूमतों की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल में भर्ती किए गए हैं। ये बड़े आम इंकशाफात हैं, आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जिन नाजरीन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हम अपने टॉपिक्स पर आने से पहले थोड़ी सी एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को, वजारतों को एक डायरेक्टिव जारी किया गया है कि मौजूदा कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क की जो मईशत है उसे मुश्किलात का सामना है, मसाइल का सामना है। तो लिहाजा तमाम सरकारी इदारे और वजारतें वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत की जानिब से जो कफ़ायत शुआरी की जो मुहिम शुरू की गई थी उस पर सख्ती से कारबंद रहें, गैर ज़रूरी अखराजात से इज्तनाब बरता जाए। और इसीलिए ये डायरेक्शन जारी की गई है कि मुल्क की मईशत जो पहले कोरोना की वजह से मुश्किलात में आ चुकी है, उस मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो। अब हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़े माफिया को अरबों रुपए की अदायगियाँ मशरूत तौर पर रोक दी गई हैं और ये माफिया है पावर जनरेशन कंपनियाँ हैं, जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा इब्तदाई तहकीकात कराई थी, इंक्वायरी कराई थी, जिसमें ये फाइंडिंग सामने आई थी कि पिछले 12-13 सालों में बिजली पैदावार की इन कंपनियों की जानिब से अवाम को 500 अरब रुपए का, मुल्क की ख़जाने को 500 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। उस पर फर्दर कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन इन पावर जनरेशन कंपनियों की जानिब से हुकूमत से रब्ता कर लिया गया, रुजू कर लिया गया और यह ऑफ़र की गई कि मिल बैठ कर इस मामले को तय कर लेते हैं। वो मामला अपनी जगह पर चल रहा है, जब तक कोई फ़ैसला होता है तब तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि इस्लामी 200 रुपए के इस्लामिक्स को बॉन्ड्स जो एक कर्ज़ा लिया गया था और उस कर्ज़े से 200 अरब रुपए के कर्ज़े से इन पावर जनरेशन कंपनियों को जो इनका गर्दिशी कर्ज़ा है उसकी अदायगियाँ की जानी थी। लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि मशरूत तौर पर ये अदायगियाँ रोक ली जाएंगी और सिर्फ़ 60% तक इन पावर सेक्टर्स की कंपनीज़ को अदायगियाँ की जाएंगी और 40% जो बाकी रह जाएंगे, जब तक हुकूमती मुज़ाकराती टीम और इन पावर जनरेशन कंपनियों के दरमियान फ़ैसला नहीं हो जाता, किसी नतीजे पर मुज़ाकरात नहीं पहुंच जाते, तब तक ये अदायगियाँ नहीं की जाएंगी। और जब कोई फ़ैसला हो जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इन पावर जनरेशन कंपनियों को अदा कर दी जाएंगी। लेकिन जहांगीर तरीन की जो पावर जनरेशन कंपनी है और उसके अलावा 25 दीगर जो IPPs की एजेंसियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जो बिजली की पैदावार करती हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं की जाएगी। ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि उन पर जो इल्ज़ाम दिया जाता है कि जहांगीर तरीन को उन्होंने बहुत मौके दिए पैसे बनाने के हवाले से, तो इसे भी क्लियर कर दिया गया कि जहांगीर तरीन को, उनकी पावर सेक्टर्स को, पावर जनरेशन कंपनियों को और मज़ीद 25 कंपनियों को जो बिजली पैदा करती हैं किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर है, ये मुआवने ख़ुसूसी हैं जिनकी अपनी पावर जनरेशन कंपनियाँ हैं, उन्हें भी मुकम्मल अदायगियाँ नहीं की जाएंगी। उन्हें भी सिर्फ उनकी पावर जनरेशन की जो है वो 60% अदायगी की जाएगी, 40% अदायगी हतमी फ़ैसला होने के बाद जो है वो की जाएंगी। और जितनी कंपनियां हैं जिन्हें ये अदायगियाँ की जाएंगी उनकी तादाद बताई जा रही है कि 79 हैं जिन्हें ये अदायगियाँ की जाएंगी, लेकिन वो भी मशरूत तौर पर 60 और 40 के रेशो के साथ। लेकिन किन पावर जनरेशन कंपनियों को जो पैसा अदा किया जा रहा है वो 5 करोड़ से 19 अरब रुपये अदायगियाँ की जाएंगी, जिसमें पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट को 19 अरब रुपये अदा किए जाएंगे, सेंट्रल पावर जनरेशन को 15 अरब रुपये, चाइना पावर हब को 8.7 अरब रुपये, एंग्रो पावर ग्रुप जिसको 10 अरब रुपये अदा किए जाएंगे। आपको मालूम होगा इनका नैब में भी मुकदमा चल रहा है। मियां मंशा की जो पावर जनरेशन कंपनी है उसे 2.8 अरब रुपये
ادا کیے جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ادائیگیاں کی جائیں گی، ان ادائیگیوں کے نتیجے میں جو بجلی بحران موجودہ جو گرمی کا سیزن ہے اس میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کچھ ادائیگیاں کی جائیں گی تاکہ یہ بحران بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ادائیگیاں روکنے کی وجہ سے جو گردشی قرضہ ہے اس میں 250 ارب کا مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے تھے ناظرین، جب نواز شریف کی حکومت تھی، جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو ان کی جانب سے ان پاور جنریشن کمپنیوں کو یکمشت 500 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی تھی، اور اس وقت بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ یہ ادائیگیاں جو کی جا رہی ہیں نواز شریف کی حکومت کی جانب سے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ ادائیگیاں کی جانی چاہیے۔ لیکن اس پر سوال اٹھے، لیکن فردر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد یہ تحقیقات کرائی تھی، جس میں یہ 5,000 ارب روپے کا ٹیکہ سامنے آیا تھا، اور پھر یہ کمپنیاں جب حکومت کارروائی کرنے کے لیے جا رہی تھیں مجبور ہوئیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے، اس معاملے کو طے کر لیا جائے۔ تو یہ تو ہماری پہلی خبر تھی۔ دوسری خبر ناظرین ہماری یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جانب سے ایک ایسا عوامی مالیاتی اسکینڈل پکڑا گیا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹی وی کی جو لائسنس فیس ہے، وہ جو 35 روپے وصول کیے جاتے ہیں لوگوں سے ٹی وی لائسنس فیس کی مد میں، اسے بڑھا کر 100 روپے کیا گیا، اور اس کی منظوری پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی جانب سے وزیر اعظم آفس سے لی گئی۔ اور جب یہ بات سیکرٹری وزیر اعظم عمران خان اعظم خان کے نوٹس میں لائی گئی تو ان کی جانب سے اس فیصلے کو، اس منظوری کو وزیر اعظم عمران خان کی کنسنٹ کے ساتھ کالعدم قرار دیا گیا، اور خبردار کے نوٹیفیکیشن مراسلہ جاری کیا گیا، متنبہ کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو کہ ایک آپ نے یہ جو سمری بھجوائی وزیر اعظم عمران خان کو، جس میں فیس کو بڑھا کر 35 سے 100 روپے کر دیا گیا ٹی وی لائسنس کی، آپ یہ سمری براہ راست وزیر اعظم عمران خان کو بھجوانے کے مجاز نہیں تھے۔ آپ نے وزارت اطلاعات کو جو ہے بائی پاس کیا، وزیر اعظم آفس کے آپ نے توہین کی، یہ تذلیل کی، اور یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سے اس قسم کا اقدام جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اور یہ ڈائریکٹو جاری کیے گئے ہیں کہ آئندہ سے اگر اس قسم کی سمری بھیجی جاتی ہے تو وہ وزارت اطلاعات کے ذریعے وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے گی۔ اور یہ جو سمری تیار کی گئی تھی ایم ڈی پی ٹی وی کارپوریشن کی جانب سے، جس میں فیس کو 35 سے بڑھا کر 100 روپے کیا گیا تھا، اب یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ اب یہ سمری اگر پی ٹی وی یہ چاہتا ہے کہ اس کی منظوری لینی ہے تو وزارت قانون کے ذریعے وفاقی کابینہ کو بھجوائی جائے گی، اور وفاقی کابینہ اس سارے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ ٹی وی لائسنس کی فیس کو 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن بہرحال جو خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم آفس کی جانب سے، اس میں ایم ڈی پی ٹی وی کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آفس کو اس معاملے پر براہ راست رجوع کرنا وزیر اعظم آفس کی توہین ہے۔ آپ نے جو مجاز اتھارٹی ہے، جو وزارت اطلاعات ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی پی ٹی وی کی جانب سے، اور آئندہ سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی ہتھ کنڈا یا موو نہ کی جائے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان سٹیل مل کارپوریشن کے حوالے سے کچھ کشم کشا انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک رپورٹ پاکستان سٹیل مل انتظامیہ کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی گئی ہے، اور آج کل پاکستان سٹیل مل کا بہت زیادہ میڈیا پر چرچا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر چرچا ہو رہا ہے، اور حکومت کی جانب سے کوئی 7,500 پونے 8,000 ملازمین کو جو سٹیل مل میں ملازمت کرتے ہیں انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اپوزیشن جماعتیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا تو وعدہ تھا ہم روزگار دیں گے، لیکن یہ لوگوں سے روزگار چھیننے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں چشم کشا انکشاف کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان سٹیل مل، جس میں کوئی ہزاروں کے قریب ملازمین ہیں، 8,884 ملازمین اس وقت ہیں پاکستان سٹیل مل میں، اور گنجائش یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان سٹیل مل میں ٹوٹل جو گنجائش ہے ملازمین کی جنہیں ملازمتوں پر رکھا جا سکتا ہے، وہ 1,000 ملازمین کی گنجائش ہے، لیکن 8,884 ملازمین ہیں، جن میں سے 7,784 ملازمین کو ایچ آر کا جو بورڈ ہے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا 15 اپریل کو کہ انہیں فارغ کر دیا جائے گا، انہیں گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا، اور اس مد میں 40 ارب روپے کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ سال 2009 سے 2015 تک پاکستان سٹیل مل جو بند رہی، اس کی مد میں تقریباً جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ پاکستان سٹیل مل کو اٹھانا پڑا۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ 1990 میں پاکستان سٹیل مل میں ملازمین کی تعداد 27,000 تھی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جس ادارے میں 1,000 ملازم ہونے چاہیے تھے، وہاں پر 27,000 ملازمین سیاسی جماعتوں کی جانب سے، سیاسی حکومتوں کی جانب سے بھرتی کیے گئے،
تو جب اتنی بڑی تعداد میں گنجائش سے زیادہ ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا تو اس ادارے کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوگا، وہ ادارہ خسارے میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو یہ وجہ ہے جب ادارے خسارے میں جاتے ہیں۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف کی اسٹیل مل پروفٹ میں کیوں ہے، شاہد خاقان عباسی کی ایئر بلو پروفٹ میں کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں چند ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور سرکاری اداروں میں جہاں 1000 کی گنجائش ہے 27000 ملازمین کو بھرتی کیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ سال 2015 سے بند مل کے ملازمین کو 30 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئیں اور 92 ارب روپے مختلف پیکیجز کی مد میں وفاقی حکومت نے بیل آؤٹ پیکیجز دیے، اور مجموعی جو منصوبے بنائے گئے تھے اس میں قومی خزانے کو اسٹیل مل کی طرف سے 229 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ 19,000 ایکڑ کے رقبے پر جو پاکستان اسٹیل مل بنائی گئی ہے اس کے کافی زیادہ حصوں پر کی زمین کے اوپر مافیاز نے قبضہ کر رکھا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کو رینجر اور پولیس کی مدد فراہم کی جائے تاکہ اسٹیل مل کی جو زمین جس پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے اسے واگزار کرایا جائے، وہ قبضہ چھڑایا جائے۔ اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کئی مہینوں سے اپنے سربراہ کے بغیر، سی ای او کے بغیر چل رہی ہے، اس کا سربراہ لگانے کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو کوئی ڈائریکشن جاری کی جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس مقدمے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 جون کو سماعت ہونے والی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور بڑا اچھا فیصلہ آنے کی توقع ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے خزانے کے حوالے سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔